بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، ماذا کیا کچھ، ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے، ما جو بھی، انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن مال میں سے، فاپس لیے، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے خرچ کریں۔ وما اور جو بھی، تفعلو تم کرو، من خیرن بھلائی میں سے، فاپس بے شک، اللہ تعالیٰ بہی اس کے بارے میں، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو اپنے والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ ان کا سوال کرنا اور جواب اور فتویٰ اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتا تھا۔ اس کی ریزن ایک یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام بہت ڈسپلنڈ تھے، بہت زیادہ، ایون کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے کوئی جماعت ایسی نہیں دیکھی جو صحابہ کرام جیسی ہو۔ وہ کبھی بھی بغیر وجہ کے سوال نہیں کرتے تھے، ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائیں، جو بات کریں، ہم اس کو غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، ہمیں سوال کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں، پھر بھی اس کے باوجود جو انہوں نے ضرورت کے سوال کیے عمل کی نیت سے، تقریباً 13 سوال ایسے آتے ہیں جو انہوں نے پوچھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کے اندر جواب آ گیا۔ اللہ یہ چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کا سوال پوچھنا اور اس کو ترغیب دینا اللہ رب العزت کو ایسا پسند تھا کہ اللہ پاک نے جواب خود مرحمت فرمایا۔ سوال کا جہاں تک تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السوال نصف العلم، سوال کرنا نصف علم ہے، لیکن ایسا سوال کرنا جو علمی نقطہ نظر سے ہو، جس سے ہمارے کسی عمل کا تعلق ہو یا کوئی ایسی انفارمیشن جو ہمیں چاہیے ہو۔ آج کل کے سوالات کیسے ہیں، بہت سارے لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں، اس بندے کی رائے کیا ہے، یہ معلم ہے، یہ عالم ہے، یہ کیا سوچتا ہے، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کیا کہہ رہا ہے، ایک اپنے یعنی کہ اپنی، یا پھر یہ کہ اپنی مرضی کا جواب لینے کے لیے 10 لوگوں سے پوچھ لیں گے۔ تو یہ سب رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ کوئی ریئل میں کوسچن ہو اور پھر ریئل طریقے کے ساتھ مفتیان کرام سے پوچھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، سوال کرنے سے ہی علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم آتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ صحابہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ اچھا یاد رکھیے، 2-3 آیات کے بعد ایسی ہی ایک آیت مبارکہ دوبارہ آئے گی کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، تو سوال تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن جواب میں 2 چیزیں الگ الگ بیان ہوں گی، انشاءاللہ وہاں پر اس کو زیادہ وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صحابہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ایک تو اس کا مطلب کیا خرچ کریں، یعنی مال کتنا خرچ کریں، اور دوسرا یہ کہ کس پہ خرچ کریں۔ پہلے جو بات، دوسری بات جو تھی کس پہ خرچ کریں، اس کا جواب پہلے یہ دیا گیا تفصیل سے۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو تو وہ سب سے بہتر اس کا مستحق کون ہے، فللوالدین، کون، والدین۔ میری پیاری بہنوں، بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے والد بہت سیٹلڈ ہیں، تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں میری پیاری بہنوں کہ اگر آپ میں سے اکثریت کے پاس الحمدللہ بولیں کہ والدین کی نعمت ہوگی، تو
اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا کہ والدین پہ خرچ کرو، اور اس میں سے سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے۔ تو آپ میں سے جس کے پاس یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں، اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس کی امپورٹنس صرف ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو والدین اگر بہت زیادہ سیٹلڈ بھی ہوں، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے خرچے میں سے، اپنے پیسوں میں سے بچا کے، کوئی والدین کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد سے لینا پسند نہیں کرتے، اور اسپیشل آپ سب تو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں کسی کی، تو بیٹیوں سے والدین کبھی بھی نہیں لینا پسند کرتے۔ وہ بہت محتاج بھی ہو جائیں، بہت ضرورت مند بھی ہو جائیں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کی بیٹیاں ان کو کچھ دیں۔ ایک نفسیات ہے والدین کی۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنے والدین کو گفٹ کی صورت میں پیک کر کے عید پہ، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ، سردیوں میں، گرمیوں میں کپڑے دے دیں، ان کی کوئی اور ضرورت بغیر کہے ایسی پوری کر دیں، کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں، پستے بادام لے جائیں، ایسی چیزیں اپنے والدین کو دیں کہ جو وہ منع ہی نہ کر سکیں۔ آپ کہیں کہ ہم نے پیار سے لائے ہیں، اب آپ کو کھانا پڑے گا، اس طریقے سے اپنے والدین کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور والدین پہ خرچ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑے، جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑے کرموں والے ہوتے ہیں وہ جو اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس چیز کو اتنی تڑپ کے کیوں کہہ رہی ہوں، کہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیسہ بہت آ جائے لیکن اس ٹائم ہمارے پاس والدین نہ ہوں، اس لیے اگر آمدنی اچھی نہیں بھی ہے تو اپنے والدین پہ خرچ کریں، اور دیکھیں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوتا، کتنی کمائیاں، کتنی زندگیاں، اور کتنا کچھ ہمارے پر لٹایا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے والدین کے لیے تھوڑا سا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تو ویسے بھی ہمارے پر حق ہے ان کا، لیکن اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ مال نہیں ہے تو ان پہ وقت خرچ کرو، ان پہ محنت کرو، ان کے اوپر ان کو وقت دو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنا ہے کہ والدین پہ بہت زیادہ خرچ کرنا ہے۔ وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں پہ۔ قریبی رشتہ داروں میں جو ہے نا، اچھا یہاں پہ بیوی اور بچوں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ بیوی بچوں پہ عموماً انسان خرچ کر لیتا ہے، اور چونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے زکوٰۃ اور جو فطرانہ وغیرہ، اور ان کی بات بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ زکوٰۃ ہم والدین کو نہیں دے سکتے۔ یہاں نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، تو نفلی صدقات جو ہے وہ کس کو دیں؟ اقربین، قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ بیوی بچوں کو تو دیتے ہی ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں کون ہیں؟ بہن بھائی، چاچا تایا، پھپھو، خالہ، ماموں، ایسے جو ضرورت مند بھی ہوں یا نہ بھی ہوں۔ اور اقربین میں جو ہماری اولاد، ہسبینڈ، یہ سب بھی آتے ہیں۔ اور بہتر یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ خوددار بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور کوئی کم ضرورت مند ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوں جو سفید پوش، اور ان کو پھر بندہ تحفے تحائف کے نام پہ، اور کسی کو بھی آپ دیتے ہوئے، ایون کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اگر کسی کو فیل نہ ہونے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بتانا ضروری نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ اور دوسرے کو ہرٹ کرنا، یا اس کو یہ احساس دلانا کہ اس کی ضرورت ہے، اس کو اس طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ میری خوشی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ اقربین جو ہے نا، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اگر میری پیاری بہنوں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کسی عورت کو کہ وہ جاب کرنے لگی ہے اور کمانے لگی ہے، تو میں نے بہت سارے گھر صرف اس وجہ سے اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جب عورتیں کمانے لگتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں، یا ہمیں کوئی کیوں کچھ کہے۔ تو یہ سارا رویہ بالکل اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ مال ہی کس کام کا کہ جس کی وجہ سے آپ کا گھر کے جو ہے نا امن و سکون برباد ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسز تھیں، اور وہ کام کرتی تھی، ان کے ہسبینڈ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں خرچ نہیں کر سکتی، اتنا زیادہ صدقے کی فضیلت آ رہی ہے تو میں اپنے گھر والوں اور بچوں پہ کرتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ جو تم اپنے بچوں پہ اور گھر پہ خرچ کرتی ہو یہ سب بھی صدقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو لقمہ بھی دے دے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کریں۔ اور والدین کے اندر ایک اور بات یاد رکھیے کہ اگرچہ ساس سسر کو آپ کا خرچ کرنے سے والدین وہ آپ کے نہیں ہیں تو والدین، لیکن چلیں ہم اگر بعض لوگ نہیں سمجھتے والدین ان کو، تو کم از کم یہ کہ ہو سکے تو بہترین یہ ہے کہ ان پہ بھی خرچ کریں، لیکن نہیں بھی خرچ کر سکتی میری پیاری بہنوں،
آپ قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی ہیں، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو اس بات پہ فورس کریں کہ وہ اپنے والدین پہ خرچ کرے۔ اور اگر فورس نہیں کرتی، یا فورس کرنے سے ظاہر سی بات ہے مردوں کی ایک اپنا ایک ترتیب ہوتی ہے، لیکن کم از کم میری پیاری بہنوں والدین پہ خرچ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں حیران ہوتی ہوں ان عورتوں کو دیکھ کے جو اپنے ہسبینڈ کو اس بات پہ اس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے ان کو رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ ایسا رویہ بالکل بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم کسی کے اگر ہم خود عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم رکاوٹ نہ بنے، اور بہت خوش قسمتی اور اس کو اپنی تصور کریں کہ آپ کے ہسبینڈ اگر اپنے والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ والیتام اور یتیموں کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں والدین ہوں تو کتنا بھی کچھ کر لیں، والدین اپنے بچوں کے اخراجات بھی پورے کریں گے، ان کو ایکسٹرا بھی دیں گے، تحفے تحائف بھی دیں گے، لیکن یتیم جو ہے نا وہ ان کی منتھلی کوئی آمدنی نہیں ہوتی کچھ بھی، اور پھر اس کے علاوہ ان کو جذباتی طور پہ بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر یتیم بہت زیادہ مستحق نہیں بھی ہے، اس کے حالات چل بھی رہے ہیں، تو پھر بھی اس کو تحفے تحائف کے نام پہ ضرور دینا چاہیے۔ اور 29 اور 30 پارہ 28 پارے کے اندر اس قدر یتیم کے اوپر خرچ کرنے کی اور انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی اس قدر فضیلت بیان ہوئی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کب ہم وہاں جائیں اور پھر زندگی رہے گی وہاں تک یا نہیں، لہٰذا آج سے ہی ہم نے خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کریں۔ مسکین کون ہیں؟ ہر وہ انسان جو ضرورت مند ہے۔ مسکین ہم لوگ عموماً بھی ایسے لفظ انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دکھنے میں بھی بہت غریب لگتا ہو، تو بہرحال یہ کہ جو کوئی کام نہ کر رہا ہو، کوئی اس طرح نہ، اور ہمیں جو ہے نا مانگنے والے بھی، میں تو کہتی ہوں کہ ان کو بھی دے دینا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کسی بندے نے کہا کہ میرے پاس زکوٰۃ وغیرہ سے ایکسٹرا بھی ہوتا ہے لیکن میں دوں کس کو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مستحق کون ہے غیر مستحق کون ہے۔ تو کسی عالم نے اس کو یہ کہا کہ تم ہر ایک کو دو، جس کو تم مستحق سمجھتے اسے بھی دو، اور جسے نہیں سمجھتے اسے بھی دو۔ اللہ رب العزت بھی تمہیں وہاں سے وہ عنایات تمہارے پر کرے گا جن کے تم مستحق ہو، اور جن کے نہیں ہو وہ بھی کرے گا۔ تو یہ نہیں کہ تم اپنے، یہ نہیں کہ ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آتی، بہت بار نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ لوگ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ ان کو ہم اس لیے دے دیں کہ کیا پتہ ان میں کے اندر سے کوئی اتنا شدید ضرورت مند ہو، اللہ رب العزت نے اسے ہمارے پاس بھیجا، اور ہم یہ سوچ کے منع کر دیں کہ یہ تو ایسی جو ہے نا پیشہ ور ہیں۔ تو اس لیے زیادہ جو صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے اور بہت زیادہ وہ کرنا ہے، وہ تو بالکل مستند ہے، اور جہاں ہمیں ہر حال میں پتہ ہو کہ اگلا مستحق ہے، ضرورت مند ہے دے۔ لیکن یہ جو 50 روپے دے رہے ہیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھی ہمیں اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ یہ جو چلتے چلتے 100 روپیہ دے دیا، 50 دے دیا، 500 دے دیا، 300 دے دیا، یہ ہم نہ کسی کو بھی دے دیں، ہمیں اس کا اجر انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ وابن السبیل، مسافر کی تو بہت اللہ رب العزت نے، لیکن یہ کہ مسافر کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ بعض مسافر جو ہے نا بہت زیادہ خوشحال بھی ہوتے ہیں، آج کل جو ہے وہ ایزی پیسہ اور اس طرح بینک اور اس طرح کے سسٹم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہ ان کا اکرام کر لینا، ان کو کھانا دے دینا، کیونکہ مسافر تو مسافر ہوتا ہے نا، وہ گھر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے بھی اس کی جو ہے نا خیال رکھا جا سکتا ہے، اس کی دلجوئی کی جا سکتی ہے، اس کی جو ہے نا ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں، کیونکہ مسافر اگر کہیں کسی کے گھر جائے گا تو ذرا اس کے کپڑوں کا دھونا، چینج کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں برل ہو سکتی ہیں۔ اور ڈائریکٹ اگر مسافر اگر ضرورت مند ہے، ذرا اپنے علاقے میں تو بندہ قرض بھی لے لیتا ہے سب کچھ، لیکن دوسری جگہ گیا ہو تو اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو لہٰذا مسافروں کو دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بہت ہی گہری، بہت ہی ڈیپ جملہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم جو بھی نیکی کرو گے، جو سوال میں ایک حصہ یہ بھی تھا نا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو خرچ کرو، 1 روپیہ دیتے ہو اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کہ اخلاص کے ساتھ کھجور بھی صدقہ کی جائے تو احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، اور احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دو لیکن نیت دکھلاوے کی ہوگی تو کھجور کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اجر میں کیا کہ من خیر، کوئی بھی مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے علیم، جانتے ہیں۔ اللہ کو یہ نہیں، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دیا کتنا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں ہم نے کتنی نیت سے دیا، کتنے پیار سے، کتنی ضرورتوں سے دیا، کتنے میں سے نکال کے دیا، ہمارے پاس آگے حالات کیسے تھے، یعنی جو جتنا یعنی کم اس کی
مالی حالات ہوں گے اس کے باوجود وہ دے گا تو اس کو اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا. جو بہت ذرا مال میں سے جو بالکل ایکسٹرا فالتو پڑے ہوئے نکالے گا تو اس کو بھی اجر بہت ملے گا، لیکن یہ کیونکہ دوسرے کی ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن یہ کہ اس کو اسی حساب سے کم ملے گا. تو نیت اور اخلاص اللہ کے ہاں علیم، اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت اس کا محتاج ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ میں بہت دل سے دے رہی ہوں، جس طرح ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے دنیا میں دوسروں کو کچھ بتانے کے لیے. اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا نہیں. علیم علیم، دل صاف ہو تو یہ علیم بڑا سکون دیتا ہے کہ اللہ رب العزت. اور یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، یہ آج کی آیت کی تفسیر لمبی ہو گئی ہے. خرچ کرو، خرچ کرنے سے پیسہ آتا ہے، خرچ کرنے سے آتا ہے. اپنے بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے جو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں نا، ہر وقت ہر جگہ دیتے نظر آتے ہیں، ان کے پیسے ختم ہی نہیں. کیا ان کی کوئی اب اوپر سے بہت زیادہ لگے ہوتے؟ نہیں، بس اللہ کا ایک ایسا نظام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو خوش نظر آئیں گے، ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیں لگے گا کہ وہ امیر ترین شخص ہیں اور جس کے پاس بہت سارا بھی آ جائے، لیکن ہر وقت رونا دھونا، نہ مہمانداری، نہ کوئی دینا نہ دلانا، نہ کوئی، وہ بس ہمیشہ ایسے ہی دیکھیں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ذاتی ایکسپیرینس آپ کا بھی یہی ہوگا. پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ خرچ کرنے سے کیا ہوگا، بہت زیادہ مال آئے گا آپ کے پاس. اور ایک اور بات، اگر میری کوئی بہن ایسی ہیں کہ جن کو لگ رہا ہے کہ ابھی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، دینا چاہ رہی ہیں سن کے اللہ کا کلام سارا کچھ، تو ان کے لیے میں آپ کو یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ یہ خواہش کرے کہ یا اللہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور میں بہت سارے غریبوں کو دوں، تو اللہ رب العزت وہاں سے اس کو دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، مجھے پیسے میں کیسے دوں، کہاں سے دوں. اللہ رب العزت ایسا کوئی وسیلہ، کوئی آپ کی کوئی بہن، کوئی آپ کی، اللہ رب العزت کسی کو ایسا وسیلہ بنا دیں گے وہ آپ کے ہاتھ میں پیسے دے دے گا اور کہے گا آپ دیں. پھر آپ دینا شروع ہو جائیں گے. صرف نیت کر لیں، صرف ارادہ بنا لیں. اللہ رب العزت مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، اور دینے والا دل ہونا چاہیے بس. کیونکہ فرمایا نا الغنا غنا النفس، حقیقی غنا کیا ہے؟ دل کا غنا ہے. یعنی کہ اگر دل ہونا دینے والے تو مال بہت زیادہ ہے. بس دل اور ارادے بنا دیں. پھر کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ مال ہی، اگر مال نہیں ہے تو ہم کسی کو اپنا وقت دے سکتے ہیں، اپنی تعلیم دے سکتے ہیں، اپنا ہنر دے سکتے ہیں، کسی کی دل جو، کسی کا خیال، خیر ان کے اندر سارا کچھ شامل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.